إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق اور مستحق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبی رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے مسجد کی عظمت اور اس کا کردار. اسی لیے میں نے سورہ التوبہ کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کا ترجمہ پہلے سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے. جس شخص کا واقعی میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو وہی لوگ جو ہے اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں. نماز پابندی سے وہ شخص پڑھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کہا مساجد اللہ، یعنی مسجد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اللہ کی مسجد. اس سے مسجد کی عظمت معلوم ہوتی ہے. جس بھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے عظیم ہونے میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کے مساجد، اس سے جو ہے مسجد کی عظمت، اہمیت، فضیلت معلوم ہوئی. دوسری بات، مساجد کی تعمیر کے بعد آباد کرنا، اس میں نماز کی پابندی کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. جن کے اندر یہ باتیں پائی جائیں ایمان والے ہیں وہ لوگ، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اسی لیے ایک حدیث ملتی ہے سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ واقعی میں یہ آدمی مومن ہے. مسجد میں آ رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ شخص واقعی میں مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی ایمان کی گواہی دو.
اور دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت سے معلوم ہوئی کہ جو شخص مسجدوں کو آباد رکھتا ہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ سے صرف ڈرتا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہیں۔ اسی لیے عزیزان محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی وحدانیت کا مرکز ہے مسجد۔ یہاں صبح و شام اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دن میں 5 وقت اعلان توحید ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے، آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ان مساجد کے اندر 5 مرتبہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے مسجدوں سے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ آخرت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی طرف لوگوں کو ندا دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ مسجدیں بڑی عظمت والی جگہ ہیں، یہاں سے اور یہاں اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے، یہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر سورہ جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ کتنے سارے مساجد ہوتے ہیں، اللہ کی مسجد ہے لیکن وہاں سے کسی اور کو بھی جو ہے پکارا جا رہا ہے، وہاں بیٹھ کر کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، وہاں کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ مسجد اللہ کی، نام کسی اور کا لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا مسجدیں مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا مسجد کی عظمت اور اس کا کردار، مسجد کی عظمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین حصہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ مسجد ہے۔ مساجد روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین حصہ ہے زمین کا، مساجد۔ یہ مساجد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، اور اس کی طرف، مسجدوں کی طرف جو بھی قدم اٹھتا ہے نیکی کی نیت سے، ہر قدم مبارک ہوتا ہے، ہر قدم عظمت کا نشان ہوتا ہے، اور ہر قدم سے مساجد کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر آنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اندھیروں میں پریشانی ہے، پھر بھی مساجد میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا، مکمل روشنی نصیب ہوگی۔ جب پل صراط سے گزریں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، جب رب کے دربار میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال و جواب ہوگا تب ان کے لیے آسانی ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں بھی پریشانیوں کے باوجود بھی مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، الحمدللہ اسٹریٹ لائٹس لگے ہوئے ہیں، گاڑی ہمارے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی نماز کی توفیق ہمیں نہیں مل رہی۔ مساجد کی اہمیت اور مساجد کی عظمت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے
کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اللہ کی عبادت کی غرض سے، نیکی کی نیت سے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ یہ مسجد کی عظمت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی بھی وقت عبادت کی غرض سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو شخص اللہ کا مہمان ہو، اللہ میزبان ہو، اس کی خوش نصیبی کیا ہے۔ یہ مسجد کی عظمت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ مساجد وہ جگہیں ہیں، وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ کوئی بندہ اگر گھر سے وضو کر کے نکلے مسجد آنے کے لیے، عبادت کی نیت سے، اچھی نیت سے مسجد کی طرف آئے، اس کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، دوسرے قدم پر ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی۔ یہ مسجد کی عظمت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے نمازی ہونے کی، نماز پڑھنے کی گواہ بنے گی۔ یہ وہ جگہ ہے، مسجد وہ جگہ ہے جو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے لیے گواہی دے گی کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز پڑھ لو تو سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ تبدیل کر دو۔ فرض نماز پڑھ لیے، سنت پڑھنے کے لیے سجدے کی جگہ بدل لو، تاکہ فرض نماز کی گواہ فرض والی جگہ بنے اور سنت نماز کی گواہ سنت والی جگہ بنے۔ مستحب بہتر یہ ہے کہ فرض والی جگہ سے ذرا ہٹ کر کے یا اور جگہ اگر ہو ہٹ کر کے سنت کی ادائیگی کی جائے، ورنہ اس جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ فرض والی جگہ سے ہٹ کر کے سنت کی ادائیگی کی جائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص برابر ہوتا ہے۔ آپ گیٹ سے باہر بہت بڑے مالک ہیں، آپ بہت امیر آدمی ہیں، ہوں گے، آپ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ہوں گے، آپ بڑے حسب و نسب والے ہیں، ہوں گے، آپ کے ہاتھ کے نیچے 10-20 لوگ کام کرتے ہیں، کام کرتے ہوں گے، آپ کا حکم چلتا ہے، چلتا ہوگا، لیکن سب گیٹ کے باہر۔ یہاں جب گیٹ کے اندر داخل ہو گئے تو چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب برابر ہیں، چاہے آپ مالک ہو یا کام کرنے والا نوکر ہو، سب برابر ہیں۔ یہاں آ کر کے تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، یہاں کوئی فقیر نہیں، یہاں سب کے سب فقیر ہیں اور صرف اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، اس سے مسجدوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کا یہ گھر، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ تو بڑے فضل کا کام ہے، یہ بڑی عظمت والا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجدیں بنائے، اللہ کے لیے جو شخص مسجدیں بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے مانند بنائے، اتنی سر کی ایک ایگزامپل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد کوئی اتنی سر کی نہیں بناتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان اس میں کیسے نماز پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال خالی دی، چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے مانند ہو یا اس سے چھوٹا ہو، کوئی شخص بنائے، اس میں حصہ لے، تو پھر اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دیتا ہے۔ تم دنیا کے اندر یہ گھر بنا رہے ہو، میں تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس سے مسجد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور مسجد کی صاف صفائی کرنا، مسجد کا خیال کرنا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑے سعادت کی بات ہے مسجد کی خدمت کرنا، بڑے شرف کی بات ہے مسجد کی خدمت کرنا۔ اور یہ خدمت صرف اور صرف مؤذن کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، یہ خدمت صرف مسجد کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے، مسجد کے صدر کے اوپر بھی، مسجد کے ناظم کے اوپر بھی، مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر بھی، مسجد کی کمیٹی کے اوپر بھی، مصلیان مسجد کے اوپر بھی، ہر شخص
فرش پر ہر ذمہ دار پر جو ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کا، مسجد کی ہر ضرورت کا خیال کرے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہاں بولنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، کر کے کوئی نہیں جلدی بتاتا ہے۔ عملی طور پر کر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ چیز ایسا ہے تو آپ بولنے کی بجائے کر دو نا بھائی، اللہ کا گھر ہے، ثواب ملے گا، آپ بول کیوں رہے ہو، ہے نا؟ وہ جا کر چیک کرنا، پھر اس کے بعد مؤذن صاحب کو، ارے مؤذن صاحب ایسا نہیں، ایسا کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبلے کی جانب جو ہے بلغم لگا ہوا، بلغم قبلے کی جانب بلغم لگا ہوا، کسی نے تھوک دیا، بلغم لگا ہوا تھا، سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا جاؤ صاف کر دو، کیونکہ جانتے ہیں آپ صحابی سے کہتے تو کوئی صحابی منع کرتا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ بلغم صاف کرنا کراہت کی بات ہوتی ہے، کسی دوسرے شخص کا بلغم آپ صاف کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے طبیعت ذرا کراہت محسوس کرتی ہے، مگر قربان جائیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کردار سے کیا سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے جو ہے اس بلغم کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد ایک بچے سے کہا خوشبو لے کر کے آؤ، وہ بچہ خوشبو لے کر آیا، پھر اس اسٹک پر بھی خوشبو لگایا، وہاں پر بھی اچھے طریقے سے خوشبو لگا دیا تاکہ کسی قسم کی بو نہ محسوس ہو۔ دوسروں کے بلغم کو صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ مسجد کے باتھ روم صاف کرنا بھی ایک سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، ایک شرف کی بات ہے، ایک اہمیت کی بات ہے۔ یہ مساجد کا مقام ہے، یہ مساجد کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے مسجد کے اندر ایک خاتون کام کر رہی تھی، جھاڑو بھاڑو کرتی تھی، ضرورت پڑنے پر خواتین کر سکتی ہیں، اس سے دلیل ملتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بعد میں پوچھا کہ وہ خاتون نظر آتی تھی، کبھی کبھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے چل کر بتاؤ ان کی خبر کہاں ہے۔ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کیا، نہ کے برابر، ان کی قبر پر گئے، جا کر قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس عورت کی؟ جو عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ یہ مسجد کی صاف صفائی کی عظمت کا پتہ اس واقعے سے، اس حدیث سے چلتا ہے کہ مساجد کے اندر جو صاف صفائی کا کام کرتے ہیں، مساجد کے اندر جو باتھ روم صاف کرتے ہیں، مساجد کا جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نظروں میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام کیا دیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ مسجد کی اہمیت، مساجد کا مقام، مساجد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور مسجد کی عظمت تو اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان مساجد کی میں بات کروں گا جن مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، جن مساجد میں درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، ان مساجد میں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ میراث، نبیوں کے پاس کیا میراث ہوتا ہے؟ نبیوں کے پاس میراث کیا ہوتا ہے؟ توحید، ہے نا، فکر آخرت، دین، یہی تو نبیوں کی میراث ہوتی ہے۔ نبی کی میراث کیا ہوتی ہے؟ نبی کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ نبی دنیا داری چھوڑ کر نہیں جاتے، نبی دین داری، دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور وہ دین مساجد کے اندر جہاں قرآن کا درس ہو، جہاں حدیث کا درس ہو، وہاں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو، طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار گئے، بازار میں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ ہم لوگ بھاگ کر کے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، کہا کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ کہا کہ وہاں جو ہے مسجد کے اندر نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ اپنا حصہ نہیں لینے جا رہے ہو، تم اپنا حصہ کب لوگے؟ تو لوگوں نے کہا اچھا وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، حصہ لینے جانا ہے۔ بھاگ کر کے گئے، بھاگ کر کے گئے، یہی ٹھہرے ہوئے تھے، واپس آئے، کہا وہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا ہے، کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں دیکھا؟
کچھ تو دیکھا ہوگا، بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک طرف بیٹھ کر کے حلال و حرام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، علمی بحث کر رہے ہیں، یہی سب مسجد کے اندر چل رہا ہے۔ تو کہا افسوس ہے تم پر، یہی تو نبی کی میراث ہے جو وہاں تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ تو جن مساجد کے اندر قرآن کا درس دیا جا رہا ہو، قرآن سمجھایا جا رہا ہو، احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہو، وہ نبی کی میراث ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں اپنے چند سکوں کے لیے نبی کی میراث کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں نبی کی میراث سوتے رہتے ہیں، نبی کی میراث مسجد کے اندر بٹتی رہتی ہے مگر لینے کے لیے نہیں آتے۔ افسوس ہے تم پر اے امت محمد، تم نے دین اسلام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا مساجد کی عظمت کے اوپر۔ اب ٹائم ہو رہا ہے میرے خطبے کا دوسرا حصہ، مسجد کی عظمت تو میں نے بتلا دی، مسجد کا کردار مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ کردار دیکھو، مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر مساجد کا بڑا وسیع کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہونا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ خاکہ ذہن میں لاؤ، جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، حالت کیا تھی؟ جسم پر پہننے کو صحیح سے کپڑا نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، یعنی مسائلوں کا انبار لگا ہوا، ایک دو مسئلے نہیں بلکہ مسائل، پریشانیاں سامنے موجود ہیں۔ مگر ان تمام صورتحال کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد، کیونکہ تمام مسائلوں کے حل کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہے مسجد بہت اہم چیز ہوتی۔ اب نبی نے اپنے کردار سے بتایا کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے سے پھر مسائل سلجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے متعین نہیں تھی۔ ہاں یہ بات میں مانتا ہوں، یہ بات صحیح بھی ہے کہ سب سے اہم کام جو مسجد کے اندر ادا کیا جاتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن صرف 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد متعین نہیں تھی، بلکہ مسجد دارالفتاء بھی تھا۔ لوگ اپنے سوال جواب جاننے کے لیے مسجد آتے تھے، ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہو پوچھنے کے لیے نبی کے پاس مسجد ہی کا رخ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دارالقضاء بھی تھا مسجد، فیصلے جھگڑے، بھائی بھائی لڑ لیے، میاں بیوی میں بحث و تکرار ہو گئی، دو مسلمان کسی بات پر اختلاف کر لیے، مسئلے کو سلجھانے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے کہاں آتے تھے؟ مسجد آتے تھے، یعنی ایک کورٹ تھا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی اسلام کی مسجد کے اندر۔ اصحاب صفہ کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، تقریباً 70-70 تعداد تھی ان کی۔ اور اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی مدرسے کے فارغ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدرسہ اتنا بہترین تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال تک نبی کی صحبت پائے ہیں، ایمان لانے کے بعد نبی کے ساتھ 4 سال رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 4 سالوں میں اتنی بہترین انہوں نے جو ہے علم کو حاصل کیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ لے لو، کوئی بھی مسئلہ اٹھا لو حدیث کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو ضرور ملے گا کہ راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے لوگوں سن لو، مسجد کے اندر اگر مدرسہ نہ ہونا تو مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے۔ آپ بڑی شاندار مسجد بنا لو، بڑے بڑے منارے بنا لو، بہترین موٹی قالین بچھا دو، بہترین پنکھے اے سی لگوا دو، لیکن اگر مسجد کے اندر مدرسہ نہیں ہے تو مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے۔ اس کے برعکس چھوٹی مسجد ہے،
पंखे नहीं लगे हुए, एसी नहीं लगी हुई है, मीनार बड़ा नहीं है, कालीन महंगे नहीं है, फर्श सिर्फ बिछा हुआ है, लेकिन मदरसा अगर है, किताब सुन्नत की तालीम दी जा रही है, खालिस किताब सुन्नत की वो तालीम जो कुरान में है, जो हदीस में वो तालीम दी जा रही है, तो मस्जिद अपने किरदार में मुकम्मल है। और अगर मदरसा नहीं तो मस्जिद अपने किरदार में नामुकम्मल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर जो वफूद आते थे दूसरी जगहों से मिलने के लिए, उनका इस्तकबाल भी करते थे। मस्जिद उसके लिए भी थी। मस्जिद सहाबा की तरबियत गाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की वहां तरबियत किया करते थे मस्जिद के अंदर। इसलिए मस्जिद जो है ना, मस्जिद एक खानदान वो होता है जो हमारे घर के अंदर होता है ना, लेकिन यहां पर भी एक रिश्ता होता है। रोजाना हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, एक दूसरे से सलाम दुआ होती है, खैर खैरियत पूछते हैं। ये मुसल्लियों का यहां पर भी एक खानदान होता है, एक खानदान होता है। यहां पर भी एक मोहब्बत पाई जाती है, पाई जानी चाहिए। जो इस मोहब्बत के दुश्मन है, अल्लाह उन्हें गारत करे कि जो लड़ाते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। मस्जिद के अंदर भी एक खानदान होता है, एक रिश्ता होता है मुसल्लियों के दरमियान। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारे रिश्ते यहीं से शुरू होते हैं। मस्जिद में फर्स्ट मिलते हैं, उसके बाद दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। बहुत सारे रिश्ते मस्जिद से शुरू होते हैं। मस्जिद से कितने सारे सलाहकार, कितने सारे मददगार, कितने सारे बेहतरीन मशवरा देने वाले आपको मस्जिद से मिलते हैं। फलां साहब मस्जिद में मिले थे, ये मशवरा दिए थे, फलां साहब से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तकलीफ बयान की, उन्होंने इस तरीके से मदद की। मस्जिद और मस्जिद खिदमत खल्क करने का बेहतरीन जो है जगह। सहाबे किराम की जिंदगी में हम देखते हैं, असहाबे सुफ़ा जो थे, मदरसे में पढ़ते थे, जो गरीब गुरबा और दूसरे लोग जो पढ़ते थे, खाने पीने का इंतजाम नहीं होता था। जैसे आज हमारे मदरसों में रहता है ना कि खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम है, फिर भी तलबा कहते रहते खाना अच्छा नहीं मिल रहा। वहाँ कुछ भी नहीं था। खाने पीना बोले तो मिल गया तो मिल गया, है ना, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंतजाम नहीं था। बहुत सारे ऐसे थे सहाबा जो थोड़े मालदार थे, कभी कभार खाना लाकर दे दिए या कुछ लाकर दे दिए। कुछ सहाबा ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके खजूरों के बागात थे, तो वो हौशे लाकर के, खजूरों के लाकर खंभों के दरमियान, रिवायतें मिलती हैं, ऐसे लटका दिया करते थे। जिनको जरूरत होती थी जाकर के तोड़ के उसमें से निकाल करके खा लिया करते थे। तो मस्जिद से लोगों को खिलाया पिलाया जाना चाहिए, ये भी एक सबक मिलता है। इससे, इस वाकये से, इन बातों से इस बात का पता चलता है कि मस्जिद से गरीबों को, मिस्कीनों को खिलाना चाहिए। यहाँ मस्जिद के अंदर ऐसे इंतजामात होना चाहिए कि बस्ती के अंदर जो यतीम लोग हैं, मस्जिद के अंदर जो बेवाएं हैं, बस्ती के अंदर जो मिस्कीन लोग हैं, समाज के अंदर जो गरीब गुरबा तबका है, उनको खिलाया जाए, उनको राशन दिया जाए, उनको कपड़ा दिया जाए, उनकी जरूरतों का ख्याल किया जाए। ऐसे इंतजामात भी मस्जिद के अंदर होने चाहिए। हमने मस्जिदों को सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मुख्तस कर दिया। बाकी सारी चीजें जो मस्जिदों का किरदार है, नबी की जिंदगी में हमें मिलती है, सहाबा की जिंदगियों में उस बात का पता चलता है, उसको हमने फरामोश कर दिया, उसको भुला दिया। जरूरत इस बात की है कि मस्जिद को अजमत को समझे, मस्जिद की अजमत को समझें, और साथ ही साथ मस्जिद का जो किरदार होता है उस किरदार को भी समझें और उस किरदार पर मस्जिद को लेकर के आएं। अल्लाह ताला तुम आप लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम मसाजिद की अज़मत को समझें, उसके किरदार को समझें। बारी ताला प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बनाए, इख्तिलाफात से अल्लाह ताला दूर फरमाए, शैतानी चालों से अल्लाह ताला दूर फरमाए, शैतानी दिमागों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे, खालिस किताब और सुन्नत पर मोमिनाना जिंदगी पर अल्लाह ताला जिंदा रखे। जब आंखें बंद हो, रूह जिस्म से निकले, उस वक्त भी मोमिन हो, मुसलमान हो। बारी ताला जिंदगी भर ये पेशानी सिर्फ तेरे सामने झुके, ये हाथ सिर्फ तेरे सामने फैले। कभी जिंदगी के अंदर बारी ताला ऐसा मौका मत लाना कि ये पेशानी किसी और के सामने झुकना गवारा कर ले, ये हाथ किसी और के सामने फैल जाए। बारी ताला तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही जिन्नत देने वाला है, तू ही बीमार करने वाला है, तू ही शिफा देने वाला है। भरोसा सिर्फ तुझ पर है हमारा, मदद सिर्फ तुझसे मांगते हैं, डरते सिर्फ तुझसे हैं, रोजी सिर्फ तू देता
رہتا ہے، اور یہ بھروسہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ قائم رکھنا، اور جب یہ بھروسہ ختم ہو جائے اور تو بہتر محسوس کرے تو اس دنیا سے اٹھا لینا، اس دنیا میں رہنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، ضرورتیں زندگی ہیں، وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔